مشرق وسطی کے ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہے۔ یہ اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے غیر معمولی کامیابی ہے۔ امریکہ مشکل وقت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب۔ کہا، غزہ کے لوگوں کی توجہ اب تعمیر نو پر ہونی چاہیے۔ ہم نے شدید مشکلات کے باوجود اپنے قیدیوں کو رہا کروایا۔ یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ آئندہ نسلیں آج ہونے والی تبدیلی کو یاد رکھیں گی۔ امریکی صدر کے خطاب کے دوران ایک رکن کا فلسطین کے حق میں احتجاج، سیکیورٹی عملہ باہر لے گیا۔ امن معاہدے پر عمل درآمد، یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کا تبادلہ۔ غزہ امن معاہدے کے تحت حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو مرحلہ وار رہا کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 7، دوسرے مرحلے میں 13 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے 150 فلسطینی غزہ پہنچ گئے۔ اہل خانہ خوشی سے نہال۔ اسرائیل کی جانب سے 1700 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ حماس آج 28 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں بھی حوالے کرے گی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق رہائی پانے والے فلسطینی قیدی النصر اسپتال منتقل، طبی امداد دی جا رہی ہے۔ شرم الشیخ میں تاریخی غزہ امن منصوبے پر دستخط، مشرق وسطی کے لیے اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ کہا، صدر ٹرمپ اور السیسی کی میزبانی پر مشکور ہوں۔ قیادت کے بغیر یہ لمحہ ممکن نہ ہوتا۔ غزہ میں جاری قتل و غارت کو روکنا ٹرمپ کی خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے۔ آج کی تقریب ایک نسل کش باب کے اختتام کی علامت ہے، ایسا باب جس کے دوبارہ کھلنے سے عالمی برادری کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ بہادر اور ثابت قدم فلسطینی عوام ایک آزاد فلسطین کے حقدار ہیں۔ سنا ہے اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے، مجھے اسے واپس آ کر دیکھنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ سے اسرائیل جاتے ہوئے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، میں پھر ایک اور کوشش کروں گا کیونکہ میں جنگیں حل کرنے میں ماہر ہوں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی ٹیرف کی مدد سے روکی تھی۔ ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں نوبیل انعام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میرا مقصد انعام حاصل کرنا نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ تحریک انصاف کے سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 145 میں سے 93 حکومتی، 52 اپوزیشن ارکان ہیں۔ قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے 73 ووٹ درکار۔ سہیل آفریدی کو 90 ووٹ ملے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان، نون لیگ کے سردار شاہجہان اور پی پی کے ارباب ضرب کا ناکام رہے۔ ارکان اسمبلی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اپوزیشن کی جانب سے انتخابی عمل کا بائیکاٹ، واک آؤٹ۔ سیاست سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پختونخوا اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا، میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ شریف، نہ ہی بھٹو۔ میں سب سے پہلے پاکستانی، پھر پختون اور قبائلی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ پرچی کے ذریعے نہیں بلکہ عوامی حمایت سے وزیر اعلیٰ ہوں۔ اسیران کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کر دیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے سوال کیا کہ نئے وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن کون جاری کرے گا۔ کہا کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے سے مطمئن نہیں ہوں، اطمینان میرا آئینی حق ہے۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہا، وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے، کل عدالت سے رجوع کریں گے۔ جمہوری عمل کا مذاق نہ بنایا جائے، اب تک جو ہو رہا ہے اس کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت سے کہتا ہوں بہت ہو چکا۔ سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اجلاس سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر استعفیٰ دیا، جمہوری عمل کا مذاق برداشت نہیں کریں گے۔ 19 ماہ میں خزانے میں 18 دن کی تنخواہ تھی، آج 218 ارب موجود ہے۔ اپوزیشن کو شکایت ہوگی فنڈز نہ دیے لیکن عوام مطمئن ہے۔ بانی پی ٹی آئی قوم اور نسلوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن نے اجلاس کا واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کے پی ڈاکٹر عباد اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ تاحال منظور نہیں ہوا۔ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔
ہم غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ گورنر نے علی امین گنڈاپور کو بلایا ہے تاکہ جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے۔ ہمارے دوستوں کو اتنی کیا جلدی ہے؟ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو کیوں اس معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں؟ یہ عمل غیر قانونی ہے، ہم اس غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نیا وزیر اعلیٰ کسی پرچیہ سفارش سے نہیں، لڑائی کا نتیجہ ہے۔ علی امین گنڈاپور 2 خواتین کی لڑائی میں سیاسی طور پر قربان ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا سہیل آفریدی نے کہا اپنے زور بازو پر آیا ہوں، سن کر ہنسی آئی۔ پنجاب حکومت عوامی فلاح کے لیے سرگرم ہے، جلد سیلاب متاثرین کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ لائیو اسٹاک کارڈ عوامی خدمت کا عملی نمونہ ہے، عملی کام ضروری ہے، صرف بیانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا 6 فریقی تعاون منفرد اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ تینوں ممالک کی دوستی حکومتوں کی نہیں، عوام کے دلوں کی ترجمانی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت اسلام آباد میں 6 فریقی اسپیکرز کانفرنس کی افتتاحی اجلاس، ترکی اور آذربائیجان کے اسپیکرز کی شرکت۔ پاکستان آمد پر ایاز صادق کا خیر مقدمی خطاب، کہا کانفرنس کا مقصد علاقائی امن، بھائی چارے اور پارلیمانی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ترکی اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفود کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان آرمی نے کیمرین پیٹرول 2025 میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ کیمرین پیٹرول مشق 3 سے 13 اکتوبر تک برطانیہ کے ویلز میں منعقد ہوئی۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت کیپٹن محمد سعد نے کی، شاندار کارکردگی پر گولڈ میڈل جیتا۔ ISPR کے مطابق دنیا کی مشکل ترین فوجی مشق میں 36 ممالک کی 137 ٹیموں نے حصہ لیا۔ گولڈ میڈل پوری قوم اور پاک فوج کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ پاک فوج اپنی اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ پاک فوج نے ملک کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا، آئندہ بھی رکھے گی۔ جہاں سے دہشت گردی ہوگی وہاں کی کمینگاہ تباہ کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد ٹریننگ اور اسلحہ حاصل کرنے والی کمینگاہیں نشانہ بنائی گئیں۔ افغانستان کو بار بار وارننگ دی گئی اور آخری وارننگ 3 ہفتے قبل بنو حملے کے بعد دی گئی تھی۔ مزید کہا کہ اگر پھر سے در اندازی ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا، کارروائیاں جاری رہیں گی، اگر کوئی کمینگاہ بچ گئی تو وہ بھی تلاش کر کے تباہ کی جائے گی۔ مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین، اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، مزید کسی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہریوں کے تحفظ اور غیر فوجی نقصانات سے بچاؤ کو ترجیح دی گئی۔ بھارت میں افغان نگراں وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ طالبان حقیقت سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کے ثبوت ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے، طالبان حکومت وعدے پورے کرے۔ مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانا، سڑکیں بند کر کے عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب ہے۔ 2 سال غزہ میں ظلم اور خون کی ہولی کھیلی گئی، کسی کو احتجاج یاد نہ آیا۔ جب وہاں جنگ بندی ہو گئی تو یہاں احتجاج شروع ہو گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا، وقت آ گیا ہے ہمارے معاشرے کو یرغمال بنانا، مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانا بند ہونا چاہیے، نفرتیں اور تقسیم ختم کریں اور دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ بل 2025 منظور، اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود بل کی شقوار منظوری۔ TLP احتجاج کی وجہ سے کارروائی مؤخر کرنے کی اپیل مسترد، اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیں۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال نے شور شرابے کے باوجود بل کی منظوری دی، وزیر بلدیات نے بل ایوان میں پیش کیا۔ POR کارڈ ہولڈر افغان باشندوں کے مستقبل پر فیصلہ آج ہوگا۔ وزارت داخلہ کا اہم اجلاس طلب، اجلاس میں 13 لاکھ افغان مہاجرین کی قانونی حیثیت، قیام یا واپسی پر حتمی حکمت عملی کا امکان۔ نادرا، صوبائی چیف سیکریٹریز، IGs، حساس ادارے اور دیگر حکام اجلاس میں شریک ہوں گے۔ POR کارڈ افغان مہاجرین کو بغیر ویزا قیام کی اجازت دیتا ہے۔ قانونی حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ستمبر 2023 سے اب تک 10 لاکھ افغان باشندے پاکستان سے واپس جا چکے ہیں۔
پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پولیو اب صرف پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 1 کروڑ 14 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ انسداد پولیو کی نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے۔ رواں سال سندھ میں پولیو کے 9 کیسز رپورٹ ہوئے، ماحولیاتی نمونوں میں وائرس موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 2 نومولود بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ کراچی میں پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، 13 تا 19 اکتوبر شہر بھر میں پولیو مہم کا آغاز۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کی ہدایت پر سیکیورٹی پلان تشکیل، پولیو ٹیموں اور ورکرز کی مکمل حفاظت کے لیے مجموعی طور پر 7613 پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی نے زونل افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کریں تاکہ مہم کے دوران امن و امان برقرار رہے اور کسی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام ہو سکے۔ راولپنڈی میں 4 روز کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے، معمولات زندگی بحال۔ اسلام آباد اور پنڈی میں بند تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ مری روڈ پر دکانیں اور تجارتی مراکز کھل گئے، ٹریفک کی روانی بہتر۔ مری روڈ سے فیض آباد کا راستہ میٹرو بس سروس تاحال بند۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موبائل اور ڈیٹا سروس بحال کر دی گئی۔ کراچی میں کہیں احتجاج نہیں ہو رہا، شہری افواہوں پر کان نہ دھریں۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال پر پولیس کی کارروائی، مختلف مقامات پر بھاری نفری تعینات کر دی۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ اس وقت شہر کی صورتحال معمول کے مطابق ہے، شہر میں کہیں بھی دھرنا اور احتجاج نہیں ہو رہا۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس تیار ہے، 144 کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی تجاویز مسترد کر دی۔ $6 ارب کا ریفائنری اپ گریڈ منصوبہ خطرے میں پڑ گیا۔ حکومت براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 پر نظر ثانی پر غور کر رہی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نئی پالیسی سمری تیار کر رہا ہے، جلد کابینہ کمیٹی میں پیش ہوگی۔ نظر ثانی کا مقصد ریفائننگ سیکٹر کا تحفظ اور رکے ہوئے منصوبے بحال کرنا ہے۔ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت بڑھ کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت یکدم $55 کے بڑے اضافے سے $4071 کی نئی بلند سطح پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی $5500 کے اضافے سے $4,28,200 کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت $4715 سے بڑھ کر $3,67,112 ہو گئی۔